پہلا باب دمشق 708 عیسوی مسلمانوں کے خلیفہ الولید کے عالیشان محل میں عمائدین خلافت کا اجلاس جاری ہے۔ خوبصورت کنیزیں وقفے وقفے سے حکام کو مشروبات پیش کر رہی ہیں۔ کچھ کنیزیں دربار کے مختلف گوشوں میں ایستادہ سنہری آبخوروں میں خلیفہ کی پسندیدہ خوشبو اود کو ڈالتی جا رہی ہیں تاکہ ماحول اس خوشبو سے مہکتا رہے۔ خلیفہ نے اس اجلاس کے دوران بہت سے گورنروں کے تبادلوں کے احکامات جاری کیے اور کئی حکام کو شورشوں سے غفلت برتنے پر ان کے عہدوں سے معزول کر کے قید کرنے کا حکم جاری کیا۔ تمام ضروری ریاستی معاملات سے فارغ ہونے کے بعد خلیفہ نے اجلاس برخاست کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، حجاج بن یوسف ثقفی گورنر بصرہ و خراسان کے سوا تمام افراد تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اجلاس میں شریک تمام عمائدین سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ یہ خلیفہ سے عہد وفاداری جتانے کا انداز تھا۔ تمام حکام کے جانے کے بعد خلیفہ وقت تخت خلافت سے اتر آیا۔ حجاج بن یوسف اس کے احترام میں سر خم کیے ہوئے کھڑا تھا۔ خلیفہ نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ حجاج اپنی ابا کو سنبھالے خلیفہ کی اقتداء میں چل پڑا۔ محل کی غلام گردشوں سے گزرتے ہوئے خلیفہ اپنے مخصوص کمرے کے باہر آ رک گیا۔ اس نے دروازے پر براجمان پہرے دار کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ پہرے دار نے فوری طور پہ کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ حجاج خلیفہ کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ محل کا یہ کمرہ بازنطینی انداز میں سجایا گیا تھا۔ دمشق کی سردیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے کمرے کی وسطی دیوار کے درمیان پتھر کا آتش دان تعمیر کیا گیا تھا، جس کے اوپر خوبصورت پھولوں کی نقاشی کی گئی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر ریشم کے فارسی قالین آویزہ تھے۔ زمین پر بربر قبائل کے بنے نمدے بچھے تھے۔ آتش دان کے برابر میں 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، جن کے سامنے ایک منقش گول میز موجود تھی۔ خلیفہ حجاج کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی مخصوص کرسی پر براجمان ہو گیا۔ حجاج کو معلوم تھا کہ اب وہ کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ اس کا معمول تھا کہ وہ اہم مشورے کرنے کے لیے اسی کمرے میں بیٹھنا پسند کرتا تھا۔ بھی چند لمحے گزرے تھے، ایک کنیز اپنے ہاتھوں میں تازہ انجیروں اور انگوروں سے بھرا تھال اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی اور یہ تھال سلیقے سے میز پر رکھ کر چلی گئی۔ خلیفہ نے انجیروں میں سے ایک پکی ہوئی رسیلی انجیر حجاج کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تناول کیجئے، یہ دمشق کے شیریں انجیر ہے اور یہ آپ کا پسندیدہ پھل بھی ہے۔ حجاج نے سر جھکاتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، مسلمانوں کے خلیفہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہر شے نعمت و رحمت ہے، اور رب العالمین نے قرآن میں اس پھل کی قسم کھا کر اسے اپنے پسندیدہ پھلوں میں شمار کیا ہے۔ یہ کہہ کر حجاج نے انجیر کو اپنے منہ میں رکھ لیا۔ خلیفہ اس دوران اپنے ہاتھ میں انگور کے ایک دانے کو گھماتے ہوئے اپنے خیالات کو الفاظ میں ڈھال رہا تھا۔ حجاج دم سادے خلیفہ کے اشارے کا منتظر تھا۔ کمرے میں سکوت طاری تھا جو خلیفہ کی آواز سے ٹوٹا۔ یا حجاج ابن یوسف، آپ خانوادہ بنی امیہ کی کئی پشتوں سے خدمت کر رہے ہیں۔ مناسب نہیں تھا کہ دیگر افراد کے سامنے آپ سے دریافت کیا جاتا کہ آپ کے زیر انتظام صوبہ فارس میں عطیہ بن عوف کی بغاوت کیوں کر پھیل رہی ہے۔ آپ تو ہمارے ایسے سپہ سالار ہیں جس نے بیت اللہ میں پناہ گزین اور مکہ پر قابض ملعون باغی خلافت عبداللہ ابن زبیر کی بغاوت کے فتنے کو بے رحمی سے کچلا تھا۔ عطیہ بن عوف کا فتنہ تو عبداللہ ابن زبیر کے فتنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف نے خلیفہ کے سوال کا پر اعتماد لہجے میں یوں جواب دیا، ہم نے اپنے سپہ سالاروں کو حکم دیا تھا کہ عطیہ بن عوف کے حامیوں کو پیش قدمی کرنے دیں، اسے شک نہ ہو کہ اس کی فتح ہمارے منصوبے کا حصہ تھی۔ خلیفہ نے انگور کے دانے کو منہ میں رکھتے ہوئے کہا، وہ کیا منصوبہ تھا؟ کیا آپ مجھے اس کی تفصیلات سے آگاہ کرنا پسند کریں گے؟ حجاج نے جواب دیا، ہم یہ چاہتے تھے کہ عطیہ بن عوف کا احترام کرنے والے اور خلیفہ سے بغض رکھنے والے قبائل کھل کر سامنے آ جائیں، تاکہ ان کی نسلوں کو فنا کر کے خلافت اسلامی سے بغاوت کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے۔ خلیفہ حجاج بن یوسف کا جواب سن کر زیر لب مسکرایا اور کہا، ہمیں آپ سے یہی امید تھی۔
آخر آپ خلافت امیہ کے آسمان پر چمکنے والے ستاروں میں سے سب سے درخشاں ستارہ ہیں۔ حجاج بن یوسف نے سر جھکاتے ہوئے کہا، خلیفہ وقت کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ خلیفہ نے حجاج کے کلمات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آپ کی حکمت عملی اپنی جگہ، لیکن خلافت کے مخالف کئی اور علاقوں سے بھی سرکشی کی خبریں آ رہی ہیں۔ افواج میں وہ ولولہ نظر نہیں آ رہا ہے جو خلافت امیہ کا امتیاز ہے۔ حجاج بن یوسف نے پر اعتماد انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس عبد حقیر کے سر کے بال افواج کو بناتے ہوئے، ان کی تربیت کرتے ہوئے اور جنگیں لڑتے ہوئے سفید ہوئے ہیں۔ خلافت کا یہ معمولی سا غلام یہ بات جانتا ہے کہ افواج کا پیٹ اچھی خوراک چاہتا ہے، ان کی شمشیریں لہو کی پیاسی ہوتی ہیں اور مال غنیمت ان کا ولولہ بڑھاتا ہے۔ خلیفہ نے حجاج کی بات سن کر دو ٹوک انداز میں کہا، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں۔ حجاج وضاحتی انداز میں گویا ہوا، معاشی بحران کی وجہ سے بیت المال افواج کی تنخواہیں وقت پر ادا نہیں کر پاتا، اور ویسے بھی خلافت کے جانثاروں کی زیادہ تر آمدنی مال غنیمت کی صورت میں ہوتی تھی، جو فتوحات کا سلسلہ رکنے کی وجہ سے بند ہو گئی ہے۔ خلیفہ نے حجاج کی بات سن کر متفکر لہجے میں کہا، عوام پر محصول ویسے ہی زیادہ ہے، اگر اسے بڑھایا گیا تو لوگوں میں مزید بے چینی پھیلے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ خلافت کا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ آپ نے کئی خلافہ کے ادوار دیکھے ہیں، آپ اپنے تجربات کی روشنی میں ان مسائل کا کیا حل تجویز کرتے ہیں؟ حجاج بن یوسف نے ایک تجربے کار منتظم کے انداز میں جواب دیا، خلافت کو مزید فتوحات کی ضرورت ہے، کشور کچائی ہی خالی ہوتے ہوئے بیت المال کو بھر سکتی ہے۔ فتوحات اور نئی مہم جوئیاں ہی پشمردہ افواج میں نئے ولولے جگا سکتی ہیں۔ نئی اقوام پر غلبہ ہی ہمارے جاباز سپاہیوں کی ہمتوں کو مہمیز دے سکا ہے۔ ان کی تلواروں کو کفار، مشرکین و ملحدین کے لہو سے غسل دے کر نئی آب و تاب دینا ہی ہوگی۔ حجاج کی لہو گرما دینے والی گفتگو سے خلیفہ کا چہرہ دمکنے لگا۔ اس نے شفیق لہجے میں دریافت کیا، والد محترم کے دور خلافت میں آپ نے سندھ کو فتح کرنے کے منصوبے سے متعلق ایک دستاویز تحریر کی تھی جو میں نے بھی پڑھی تھی۔ آپ کی یہ تحقیقی دستاویز کئی سال پہلے کی ہے، اب سندھ کی صورتحال کیسی ہے؟ حجاج بن یوسف نے سندھ کی بابت تازہ اطلاعات دیتے ہوئے کہا، سندھ کے حکمران مہاراجہ طاہر نے اپنی حکمرانی کی ابتدا ہی سے خلافت کے مخالفین عربوں اور بلاد خلافت سے بھاگ نکلنے والے فارسی آتش پرستوں کو پناہ دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ مہاراجہ کی پناہ دینے کی روایت سے فائدہ اٹھا کر ہم نے بھی اپنے جاسوس سندھ میں پناہ گزینوں کے بھیس میں بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ کئی برس وہاں رہ کر ہمارے جاسوسوں نے مقامی زبانوں پر دسترس حاصل کر لی ہے۔ بہت سے جاسوسوں نے حکومتی اداروں اور اہلکاروں سے بھی تعلقات استوار کر لیے ہیں۔ ان کی بھیجی ہوئی معلومات کی روشنی میں اب ہم سندھ پر حملہ کرنے کی بہتر حکمت عملی تیار کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ خلیفہ نے حجاج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بھی دلی خواہش ہے کہ مہاراجہ طاہر کا سر دمشق کے بازاروں میں نیزے کی ہنی پر اسی طرح سے بلند کر کے گھمایا جائے جیسے کبھی خلیفہ یزید ابن معاویہ کے باغی حسین ابن علی کا سر دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تھا۔ یہ بات کیسے بھلائی جا سکتی ہے کہ تم سے فوجی تربیت حاصل کرنے والے اور تمہارے ہی قبیلے کے باغی مختار ثقفی کی بغاوت میں مدد کے لیے سندھ سے لڑا کا سپاہی اس کے ساتھ آن ملے تھے۔ طاہر نے ان کو روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ مختار نے کتنی سفاکی سے خلافت کے باغی حسین ابن علی کے قتل میں شامل خلافت کے سپاہیوں کو چن چن کے مارا تھا، کس بہرحمی سے ان کے شانوں سے ان کے سر اتار لیے گئے تھے۔ خاندان بنی امیہ کو خلافت کی ذمہ داری عطا کرنے والے رب ذوالجلال کی قسم، اگر آپ خلافت کے باغی عبداللہ ابن زبیر کے فتنہ بغاوت کی سرکوبی میں مصروف نہ ہوتے تو مختار ثقفی کوفے والوں کو کبھی گمراہ نہ کر پاتا۔ یہ کہنے کے بعد خلیفہ نے کچھ دیر کے لیے توقف کیا۔ وہ اپنے غصے پر قابو پانے کے بعد یوں گویا ہوا، آپ ایک تجربہ کار سپہ سالار اور گورنر ہیں۔ آپ سے زیادہ اس بات کا ادراک کسے ہوگا کہ اس معاشی بحران میں خلافت بے ثمر خطرات مول لینے کی غلطی نہیں کر سکتی۔ ماضی میں سندھ پر کئی حملے ناکامی کا منہ دیکھ چکے ہیں۔ خلافت کی سرحدیں مکران پر جا کر رک گئی ہیں۔ حجاج نے اپنی داڑھی کو مٹھی میں لپیٹتے ہوئے کہا، سندھ کو اس بار فتح کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک پائے گا۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اور میں آپ کو ابھی سے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ سندھ کی فتح پر جو خرچ آئے گا
اس کے مقابلے میں آمدنی 1000 گنا زیادہ ہوگی۔ ہمارے جاسوسوں کی اطلاعات کے مطابق سندھ کے بت قدوں میں جو بے پناہ سونا موجود ہے، سندھ کے لوگ اپنے جھوٹے خداؤں پر جی کھول کر سونا چڑھاتے ہیں۔ اس سونے کے علاوہ سندھ کی فتح کے بعد وہاں سے جو غلام اور کنیزیں ہاتھ آئیں گی، ان کی بے پناہ قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حجاج کو خلیفہ کے گڈنار ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ خلیفہ نے حجاج کی طرف سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں سراندیپ سے مسالے کی تجارت کرنے والوں نے شکایت کی ہے کہ سندھ کا حکمران اپنی آبی گزرگاہوں سے گزرنے والی کشتیوں سے معاوضہ طلب کرتا ہے۔ حجاج نے جواب میں کہا، بڑے جہازوں کو تو کوئی شکایت نہیں کہ وہ گہرے پانیوں سے گزر کر آتے ہیں، البتہ جزیرے سراندیپ سے مسالے لے کر آنے والی چھوٹی کشتیوں کو سندھ کی بندرگاہ دیبل پر کپڑا خریدنے اور پانی و خوراک لینے کے لیے رکنا پڑتا ہے۔ وہاں پر عرب تاجروں کو محصول دینا پڑتا ہے۔ رب العزت کے کرم سے سندھ کی فتح ہندوستان کے تمام ساحلی علاقوں تک خلافت اسلامی کی فتح کا راستہ ہموار کر دے گی۔ پھر سونے سے بھی قیمتی مسالوں کی سرزمین کو خلافت کا حصہ بنانا مشکل کام نہ ہوگا۔ سندھ کے کپڑے اور لوہے کی صنعت اور مسالوں کی سرزمین تک رسائی سے خلافت کی معاشی مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ حکم خدا اور تائید الہی سے خلافت جتنی وسعت پائے گی، اللہ کا دین بھی اتنا ہی پھیلے گا۔ خلیفہ نے سنتے ہی بآواز بلند انشاءاللہ انشاءاللہ کے الفاظ دہرائے اور اس کے بعد کہا، آپ فی الحال دمشق میں ہی قیام کریں اور اپنے قابل سپہ سالاروں کو واسط سے دارالخلافہ طلب کر لیں۔ میرے خیال میں آپ چند ماہ میں سندھ پر حملے کی منصوبہ بندی کر لیں گے۔ حجاج نے فقری انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، حجاج بن یوسف ثقفی خلافت الہیہ کا ایک معمولی سا خدمتگار ہے۔ خلیفہ کے حکم کو یہ خادم اللہ کا حکم ہی جانتا ہے۔ یہ بندہ حقیر خلیفۃ المسلمین کو مایوس نہیں کرے گا۔ یہ سن کر خلیفہ مسکراتے ہوئے اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ حجاج بھی فوری طور پہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خلیفہ نے حجاج سے کہا، آج شام کا کھانا آپ ہمارے ساتھ ہی تناول فرمائیں گے۔ ملاحظہ کریں گے کہ آپ کی طرف سے بھیجی گئی فارسی کنیزیں اب عربی دھنوں پہ کتنا اچھا رقص کرنا سیکھ گئی ہیں۔ حجاج نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے اور سر جھکاتے ہوئے کہا، مسلمانوں کے خلیفہ کا کرم اس بندہ حقیر کے لیے رحمت ہے۔ یہ کہہ کر حجاج خلیفہ کے کمرے سے نکل گیا۔